اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہی جدول. آج کے اس سپر سونک دور کے اندر، اس گلوبلائزیشن کے اندر، اس جو ملٹی میڈیا دور کے اندر ہم لوگ اتنے اگریسو ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے اندر ایڈونچر چاہیے، ہر چیز کے اندر ایک نیا پروگرام چاہیے، نئی لائک ایکشن چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس وقت جو جنگیں ہیں ان کو بھی ایکشن سمجھتے ہیں، ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، آج کتنے لوگ مرے، کس نے کس پہ حملہ کیا، کس نے کس کو مارا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس آگ کو ہم دیکھتے ہوئے اتنا خوش ہو رہے ہیں، جس سے ہم پلیجر لے رہے ہیں، یہ آگ کل ہمارے گھروں تک پہنچے گی. اور یہ جو جنگ ہے جو اب شروع ہوئی ہے، جس کے اندر اسرائیل اپنی منمانیت کر رہا ہے، پھر اور ملک اب جمپ ان ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جنگ ایسکیلیٹ کر دے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ایک تھرڈ ورلڈ وار ہوگی. اگر کسی نے ایک بھی نیوکلیئر شرشری چھوڑ دی تو لوگوں کے ہاتھ کھل جائیں گے. پھر ہم کیا کریں گے، اس پلانٹ کو، اس ارتھ کو ہم بلو آف کر دیں گے. ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ستاروں پہ کمنٹ ڈال رہے ہیں، ہم لوگ ماڈرن ہیں، ہم نے ہر چیز کو وہ کر لیا ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ خدا کی ذات جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ ہمیں کبھی سپیئر نہیں کرے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتوں کو ان کے خلاف جائیں گے. تو بس یہ ہے، آپ اپنے دوستوں سے بھی کہیں، اپنے ان سے کہیں کہ جہاں پہ بھی بات ہو سکتی ہے تو امن کی بات کریں، جوڑنے کی بات کریں، سچ بات کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں. پہلے زمانے میں گاؤں میں کتنا اچھا ہوتا تھا کہ لوگ صبح سویرے اٹھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد قبرستانوں میں جاتے تھے، پہلے جا کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لوگ ان کے بارے میں دعائیں کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آتے ہوئے جاتے ہوئے راستے میں جتنے گھر آتے تھے ان گھروں کے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے تھے کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، انٹریکٹ کرتے تھے. اب یہ والا معاملہ ختم کر دیا ہم لوگوں نے. اب کیا ہوتا ہے، ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم واٹس ایپ کے اوپر ہائی ہاؤ آر یو، اور اس کے بعد کوئی مر جاتا ہے تو نیچے آمین لکھ کے اپنی کہانی ختم کر دیتے ہیں کہ جی ہماری رسپانسبلٹی پوری ہو گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، ہم گھروں میں لوگوں کو بلاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ آئیں ہمارے گھر میں کھانا کھائیں، اور اپنا ایک دوسرے کے دکھ سکھ ہم لوگ کرتے تھے. لیکن وہ سب ہم نے چھوڑ دیے. ہم تو اپنے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے. ہم خود اس سوشل میڈیا نے، یہ جو ایپس ہیں، ان لوگوں نے ہمیں اتنا ہیپنیٹائز کر دیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے، اپنے ٹیلی فون پہ پوری دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اپنے امیجیٹ رشتوں کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں ہوتے. ایک نفسا نفسی کا دور جو ہمارا خود ساختہ ہے، ہم نہ جانے کس کے لیے اتنا بھاگتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے لیے بھاگتے ہیں ان کو تو ہم اگنور کر رہے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو اگنور کر رہے ہیں. تو پھر بتائیں کہ یہ ہماری جتنی اسٹرگل ہے، یہ جو ہماری جتنی کاوش ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے اپنوں سے کنیکٹ ہوں. سب سے پہلے دوسروں کو فکس کرنے کے بجائے اپنے آپ کو فکس کریں کہ یار میں دن میں کتنے ایسے کام کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے. میں سگریٹ کیوں پیتا ہوں، میں نسوار کیوں ڈالتا ہوں، میں کھانا زیادہ کیوں کھا جاتا ہوں، یا میں مسکرا کے کیوں نہیں بات کرتا. تو ہمیں
कम से कम पहले अपने आप को फिक्स करना है। हमने ये देखना है कि हमारे अंदर क्या वो गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी जो जिंदगी के अंदर ये जो तूफान आया हुआ है, ये जो हमारे घर में एक अनब्लेसिंग हो गई है, एक बेबरकती हो गई है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने रिश्तों के साथ कनेक्ट हो, अपने आप के साथ कनेक्ट हो, और सबसे पहले अपने आप के साथ सच बोलना शुरू करें। जब इंसान अपने आप के साथ सच बोलता है तो ऑटोमेटिकली वो लोगों के साथ भी सच बोलता है। हमारे यहां क्या होता है कि इश्यूज का लोग फायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट है, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है। वहां पे लोगों की जिंदगी पिछले 75 साल से आ, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो कहां स्टैंड करते हैं। लेकिन क्या है, दोनों तरफ की गवर्नमेंट जो है सिर्फ अपनी आर्मी के बजट को बढ़ाने के लिए इस इश्यू को छेड़ती हैं, लेकिन इसको रिजॉल्व नहीं करती। कौन कहता है चीजें रिजॉल्व नहीं होती? चीजें ओवरनाइट रिजॉल्व हो सकती हैं। ओवरनाइट आपके बच्चे को जॉब मिल सकती है, ओवरनाइट आपका बच्चा अच्छे स्कूल में दाखिल हो सकता है, लेकिन हम किसका हाथ नहीं पकड़ते। हमारे पास बड़ी बड़ी एजुकेशन है, हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के गए हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता कि हम किसी बच्चे के लिए आधा घंटा या एक घंटा चंद बच्चों को बिठा के कहेंगे, यार लेट्स टॉक मैन, व्हाट इज़ माय स्किल एंड व्हाट एग्जैक्टली आई डिड, एंड अगर ये चीज़ आप करोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिशियल। तो हमने कभी कभी पढ़ाया नहीं है, हमने दरवाज़ा नहीं खटखटाया अपने पड़ोसियों का, कभी पूछा ही नहीं है कि यार आप किस साल में रह रहे हो। हमारे बुजुर्ग इस दुनिया में उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, हमें पैदा किया, हमें पाला, हमें पढ़ाया, और उसके बाद वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, चले गए। लेकिन हम उनकी कब्रों पे नहीं जाते, उनके लिए दुआ नहीं करते, उनके लिए फातह ख्वानी नहीं करते, उनको अपनी बातों में याद नहीं रखते। अपने बुजुर्गों को हमेशा याद रखें, क्योंकि देखिए हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो इस दुनिया से जब जाए तो सबसे पहले अपने लव वन से मिले, अपनी माँ से मिले, अपने वालिद से मिले, अपने उन रिश्तेदारों, उन बहन भाइयों से मिले जो उससे पहले चले गए हैं इस दुनिया से। तो अपने उन लोगों को याद जरूर करें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप अपने किसी बुजुर्ग के लिए या अपने करीब कोई भी इस दुनिया से चला गया है उसके लिए दुआ फरमाते हैं, तो जो वहां पे आलमे बरज़ख है, वहां पे फरिश्ता जाके बताता है कि आपको दुनिया से तोहफा आया है, कोई आपको याद कर रहा है। और फिर सारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो मुबारकबाद देते हैं उस रूह को, उस सोल को। दीन हमारा यकीन है, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम यहूदी हैं, चाहे हम हिंदू हैं, क्योंकि हर आदमी का जो दीन होता है वो उसका यकीन होता है, उसका एक एक प्राइवेट होता है जिससे वो अल्लाह ताला से इंटरेक्ट करता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने किताबें भेजी हैं जिसके अंदर हर कौम को हिदायत के लिए जो नबी भेजे हैं उन्होंने प्रीच किया है। अगर कोई अपने रास्ते से हट जाता है तो उसको सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला गफूरुल रहीम है। हम लोगों के बारे में लोगों को जज मत करें, ये काम अल्लाह का है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने घर में बैठ के अपने ही बहन भाइयों को जज करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को कभी किसी को जज मत करें। सबसे पहले जज करना है तो अपने आप को जज करें यार। वेदर आप अच्छे बाप हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे सिटीजन हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को फेस करते हैं, निभाते हैं। हमारे चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई भी मुल्क है, हर मुल्क में अपने अपने मसाइल होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं।
ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، اور شور مچاتے ہیں، تنقید کا نشان بناتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو انڈیویجولی اپنے جو آپ کی ٹیریٹری ہے اس کے اندر اس کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، لیکن چیزوں کو فکس کرنا جو ہوتا ہے وہ ایک ٹاسک ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے۔ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ یار آپ ٹیبل کی جو دوسری سائڈ بندہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے کیا ایشوز ہیں، آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے۔ جب آپ اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھ جاتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو سمجھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارٹ آف سولوشن۔ کیا ہو یار، اس کو ریزالو کرتے ہیں، یہ روزانہ تم میرے گھر میں پتھر مارو، میں تمہارے گھر میں اینٹ ماروں، اینڈ آف دا ڈے سارا سال ہم ایک فیئر کے اندر گزاریں، ایک پینک کے اندر گزاریں، تو وائی ناٹ وی کین ریزالو دس میٹر مین۔ جب بھی آپ ریزالو کرنے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھیں تو پرانی باتوں کو مت یاد کریں، پرانی باتوں کے تانے مت دیں، بلیز مت کریں، کیونکہ وہاں سے آپ کی ساری ریسیپی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جو پیس ریسیپی ہوتی ہے اس کے اندر رنگ میں بھنگ پڑ جاتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل، کسی بھی چیز کی جو اچیومنٹ ہے وہ ہمیں، اور کسی بھی رشتے کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ آپ کی انٹینشنز ہوتی ہے، آپ کی نیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت پازیٹیو ہے، کلین ہے، اس میں پراسپیرٹی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں یار، یہ دو انسان جو ہیں یہ اب سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے بیٹھیں، لیکن اگر ہم نے ریزالو کرنا ہے تو پھر ریزالو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہم اس کے اندر مزید ایشو کریٹ کریں۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، کوئی بھی علاقہ، جب تک اس علاقے کے اندر یونٹی نہیں ہوتی، لوگوں کا آپس میں یونائٹ ہونا نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کو انڈیویجول کر کے، ایک ایک کر کے اپنے بینیفٹس اٹھاتے ہیں، آپ کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو ڈرائیو بھی کرتے ہیں۔ تو کبھی اکیلے مت ہوں، ہمیشہ یونائٹ رہیں۔ اور یونائٹ ہونے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے ارد گرد جو آپ کے بڑے ہیں، جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ان کے پاس بیٹھے، ان سے سنیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، گوگل انکل کے اوپر کہتے ہیں گوگل انکل صحیح کہہ رہے، ہی از ٹاکنگ سینس، بٹ ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے 50 سال، 60 سال، 70 سال اس دنیا میں گزارے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ کے ان کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، وہ جو جس بھٹی سے گزر کے آئے ہیں، اس کو ہم کبھی نہیں سنتے اور نہ ہی اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بزرگ، جب ہمارے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں کمرے کے کونے میں ایک پرانے سامان کی طرح ان کو ڈمپ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو کہیں کہ سر آپ نے اتنی عرصے اس جگہ پہ سرو کیا، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، آپ انجینئر تھے، آپ ڈاکٹر تھے، آپ مزدور تھے، آپ کرافٹ مین تھے، آئیں سر کالج کے اندر، اسکول کے اندر ذرا بچوں سے بات کریں کہ آپ نے زندگی گزاری کس طرح۔ تو کیا ہوتا ہے، قومیں صحت مند ہوتی ہیں، چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک کو برا بناؤں اور پھر دوسرے کو نہیں، ایک کو برا بنا کے خود اچھا ثابت کروں، تو اس طرح چیزیں نہیں ہوتی۔ دنیا کو آپ برا بنا کے اپنے آپ کو اچھا ثابت مت کریں یار۔ آپ اپنے آپ کو فکس کر لیں، آپ یقین مانیں آپ اچھے ثابت ہو جائیں گے۔ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں، آپ اچھے ہو جائیں گے۔ آپ اگر خود امن میں ہوں گے تو دوسروں کو بھی امن میں رہنے دیں گے۔
لیکن اگر آپ خود ہی اگریسو ہوں گے، خود ہی جناب آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوگا، تو اینڈ آف دا ڈے یو آر گوئنگ ٹو میک اے بگ کیوس. اور یہ جو کیوس ہے، یہی سارے فساد کی جڑ ہے. اور یہ جو سپر میسی ہے، آپ کی کیا سپر میسی یار، آپ کو تو ساری وہ بلیسنگ ایکولی مل رہی ہیں. آپ کو اللہ بریدنگ دے رہا ہے، آپ کو ذائقے اس نے دیے ہوئے ہیں، کھانا دیا ہوا ہے. آپ رات کو ایک سوتے ہیں تو آپ کو اللہ خواب دیکھتا ہے. اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنی رحمتیں دی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم کمپلین کہتے ہیں کہ اللہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، اللہ جی وہ نہیں کیا، اللہ جی یہ نہیں کیا. اسٹاپ دس کمپلیننگ مین. یہ وہ اللہ جی ہیں جو پتھر میں بھی ایک کیڑے کو کھانا دیتے ہیں، جو اگر بارش برساتے ہیں شہروں کے اوپر تو ویرانوں میں بھی بچھاتے ہیں، برساتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے فیض یاب ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہی بڑا گھر ہو، ہمارے پاس ہی اچھی گاڑی ہو، ہمارا بچہ اچھے اسکول میں جائے، ہمارا بچہ آئس کریم کھائے. یار آپ کے برابر میں جو آپ کے پڑوس میں بچہ رہتا ہے اس کی بھی یہ ڈیزائرز ہیں. تو دعا مانگتے ہیں تو اجتماعی مانگے، اللہ تو مجھے بھی دے، ان کو بھی دے، ہم سب خوش ہوں، کسی کا کوئی پھڈا نہ ہو. لوگ اگر آپ میں سے کوئی بھائی آپ کا بہتر کر رہا ہے، اس پہ حسد مت کریں، رش کریں، اس کے لیے دعا کریں. اے اللہ یہ خوش قسمت ہے، اس کو تو نے نوازا ہے، اللہ مجھے بھی نواز، آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے چائنیز کھانا کھانے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ the positive attitude and the positive thinking always bring a peace, bring a prosperity. رشتے بناتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں یا اس کے پاس کتنی دولت ہے یا کتنے گھر ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، ڈیلائٹ ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، محبت والا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سب زندگی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے مال و دولت سے. یہ مال و دولت ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ اپنے لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس کا کرائٹیریا نہیں ہے. ایکسیپٹنس کا کرائٹیریا آپ کی کائنڈنس ہے، آپ کی مسکراہٹ ہے، آپ کا ان کے ساتھ برے وقت میں کھڑے ہونا ہے، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے. This what if we are going to do that kind of a things, to be honest, we are not going to be a loser. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ونر ہوں ہر مقام کے اوپر، تو آپ کے پاس ویپن ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ کانکر کر سکتے ہیں، اور وہ ہے گڈ انٹینشنس اینڈ آپ کی مسکراہٹ، آپ کی کائنڈنس، آپ کا شیئر اینڈ کیئر، آپ کا گیور ہونا، آپ کا معاف کر دینا، آپ کا برداشت کرنا. ہمارے یہاں کئی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے جن سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. کوئی بات نہیں یار، ان کے غصے کو لے لو تھوڑی دیر کے لیے، ٹائم تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یار میں تھوڑا سا کافی آگے ہی چلا گیا تھا، مجھے اتنا اگریسو نہیں ہونا چاہتا. وہ بھی اپنے ایکشن کے اوپر ریگریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو آپ یہ سوچیں کوئی آدمی جتنا مرضی روتھلیس ہے، خراب ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ خراب ہے، لیکن آپ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یار آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے کائنڈ اینڈ میں اس بندے کو واپس لے کے آؤں گا، میں اس کو واپس لے کے آؤں گا. اور یقین مانے کہ جب آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ وہ کاؤنٹ کرتا ہے، وہ لے کے آتا ہے، اور لوگ اپنی غلطیوں پہ ریگریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار سوری، میں تمہارے ساتھ روڈ تھا، یا آئی واز اگنورنگ یو، یا میں آپ کو کسی ڈبے میں بند کر رہا تھا. I'll take my word back and I'm sorry for that. بیکاز اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چانس دیتے ہیں،
اور آپ یقین مانیں، چاہے مسلمان ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہے، جب کوئی غلط بات کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا کسی کا دل دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ریگریٹ ڈالتے ہیں، پشمانی ڈالتے ہیں، وہ اپنے ایکٹ کے اوپر پشمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوری محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا بھی ہے ان کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ تو سوچیں how we are going to change, how we are going to bring a peace in our life, how we are going to bring a like a delightness in our life۔ بنسبت اس کے ہے کہ صبح بیٹھ کے ہم کہیں گے جی حکومت بری، میڈیا برا، فلانا برا، یہ برا، چاچا برا، ماما برا، پھوپھی بری۔ نو، ہم برے، کیونکہ ہم سوچتے اس طرح۔ کیا پتا ہم جو ایزیوم کر رہے ہیں شاید وہ اس طرح نہ سوچ رہا ہو، شاید وہ ہم سے زیادہ پازیٹیو اور زیادہ ڈیلائٹ آدمی ہو، اور اللہ کے دربار میں قبول ہونے والا بندہ ہو۔ یہ ساری کی ساری جو کانورسیشن یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں، ہم بیسیکلی لرنر ہیں، ہم لوگ سب اسٹوڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ شاید اللہ کی طرف سے کوئی میں اچھی بات کر جاؤں، اللہ کی طرف سے آپ کوئی اچھی بات کر جائیں، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہو کہ پتہ چلے جس دوست کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ دوست تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ فرینڈ شپ کے اندر بھی ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ آئیں جو اس سے محبت کرتے ہوں، اور وہ آپ کے ان کے سچے دوست ہوں، ان کے سچے خیر خواہ ہوں، سچے رشتے ہوں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو سچا رشتہ بننا پڑتا ہے، سچا دوست بننا پڑتا ہے، سٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اس دھوپ کے اندر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو کسی کے ساتھ کھڑے ہوں، کس کو ہاتھ پکڑیں، اور آپ پھر دیکھیں، آپ خود کہیں کہ یار میں تو آئی ایم نتھنگ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو میرا دوست ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آدمی ہے۔ تو یار صبح جلدی اٹھیں، کہتے ہیں کہ the early bird always get a food۔ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے روشن ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی مالی یا کسی جسمانی پریشانی کا یا ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، صبح اٹھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے کائنات، اللہ کے رنگ، اللہ کی فریشنس، وہ سب چیزیں انجوائے کرتے ہیں، اور جلدی کام پہ جاتے ہیں، اور اندھیرے سے پہلے جو ان کی ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کو فلفل کر لیتے ہیں۔ So this what I believe and this what I learn and this what I saw، کہ لوگ کامیاب لوگ جو ہیں ان کی سب سے جو خوبصورت عادت ہوتی ہے وہ مسکرا کے بات کرتے ہیں، وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، وہ اپنا کام خود کرتے ہیں، وہ کسی کو بلی نہیں کرتے، کسی کو تانا نہیں دیتے، کسی کے بارے میں کبھی کوئی غلط رائے قائم نہیں کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی انسان ہے وہ غلطی کر لیتا ہے یا آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور آپ نے غلطی کی ہے تو معافی مانگ لیں، کیونکہ معاف کر دینا اور معافی مانگنا دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی جنگ ہوتی ہے نفس کے ساتھ کہ نو دیر از نو میں، دس از نو ایگو، نو میں، I did a mistake and I'm good to go and I apologize that۔ میں معافی مانگوں گا، اور اگر اس نے غلطی کی ہے میں اس کو forgive کروں گا اور forget کر دوں گا، اس کے بعد میں کبھی نہیں سوچوں گا اس نے کبھی غلطی کی بھی تھی، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہے تو پوری زندگی ان غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے رشتے خراب کرتے ہیں۔ آئی تھنک اس وقت صبح کے تقریباً 7 بج رہے ہیں، اور میں نے کہا آج
मैं भी टिकटॉक लाइव करता हूँ, देखता हूँ मेरा कौन कौन बहन भाई आता है, कौन कौन मुझे सुनता है। आप में से कोई भी ऊपर आना चाहे, बिस्मिल्लाह, इज मोस्ट वेलकम। फॉर मी आई एम नथिंग यार। आप लोग मेरे लिए बहुत इज्जत के काबिल हैं, सब लोग। और मैं भी लर्न करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। कच्ची पक्की दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, दोबारा मैट्रिक करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हुए ज़िंदगी के अंदर मिस कर गया था। और हाँ जी। चले, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ लेके आए, और लव यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप पे अपना रहम फरमाए। आमीन, हम सब पे आमीन।